السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ نماز کے بعد اونچی آواز سے جب جماعت سے فارغ ہوتے ہیں تو کلمے کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جن کی نماز رہ جاتی ہے ان کی نماز میں خلل آتا ہے۔ کیا حدیث میں اونچی آواز سے ذکر کرنا نماز کے بعد جائز ہے؟ نہیں جی، اس پہ میرا پورا بیان بھی ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ نماز کے بعد اونچی آواز سے ذکر کرنا یا کلمہ پڑھنا یہ جائز ہے نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اونچی آواز سے ایک دفعہ کہتے اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ۔ باقی لوگ سمجھ جاتے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا لی ہے، یعنی جماعت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور اونچی آواز سے ذکر نہیں ہے، عام حالت میں بھی نہیں ہے۔ نماز میں تو چھوڑیے، عام حالت میں بھی اونچی آواز سے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے سے منع فرمایا۔ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے نا، کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ تو پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آقا کی حدیث ہے نا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ دل میں پڑھیے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا بھی ہوگا کہ جب آگے نماز مکمل ہو جاتی ہے، آپ تیسری رکعت میں پہنچتے ہیں، دوسری میں پہنچتے ہیں، اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے، اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے جو نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، جب وہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا آپ کی نماز، وہ بولیے کیا حال ہوتا ہے؟ خلل آتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، بھول جاتے ہو کہ نہیں؟ تو نماز میں خلل ڈالنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اونچی آواز سے ذکر تو ویسے بھی منع ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک پہاڑی چڑھ رہے تھے تو ہم اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگے، تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس کا تم ذکر کرتے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ وہ دور ہے، لہذا آہستہ پکارو اسے، آہستہ اس کا ذکر کرو۔ یعنی جس اللہ کو تم پکارتے ہو نہ وہ بہرا ہے اور نہ وہ آپ سے دور ہے۔